اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آخری عشرہ شروع ہو گیا، 20 دن گزر گئے، اب آج 21واں روزہ۔ آج 20واں روزہ ہے، اور آج مغرب کے بعد سے 21واں جو آخری عشرہ ہے وہ شروع ہوگا۔ بہرحال آج کی رات میں جو طاق راتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک طاق رات آج کی رات ہے۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ طاق راتیں ہیں۔ بہرحال یہ شب قدر اللہ نے ہمیں کیوں عطا فرمائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک آدمی کا ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اس طرح سے عبادت میں لگا رہا، تو صحابہ کو رشک ہوا کہ ہماری عمریں تو ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق 4 آدمیوں کا، 4 انبیاء کا، بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں حضرت زکریا، حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت حزقیل علیہ السلام، اور حضرت یوشع علیہ السلام۔ یوں کہ یہ 80 سال تک عبادت میں لگے رہے، ایک پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا کہ ان کے مقابلے میں تو ہماری عبادت بھی کم اور جو ہے عمریں بھی کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ ایک رات ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا یہ ایک رات اگر یہ امت ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کرے گی اللہ کے سامنے، میرے سامنے، تو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ نے یہ رات اس لیے اس امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں دی۔ تو اس رات کی علامت کیا ہیں؟ ایک تو اس رات میں ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، اور اس رات میں عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو توفیق دے دیتا ہے، اور اس رات کی جو صبح ہوتی ہے وہ سورج جو ہے تپش کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی بہت ساری اور علامتیں ہیں، چند علامتیں میں نے آپ کو بتائی، اور اس رات کی اگر آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا بتائی ہے، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھتے رہیں، اس رات میں 2-3 طرح سے عبادت کریں۔ کچھ تو نفل نماز پڑھ لیں، نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور کچھ جو بڑی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھا کریں نفل نماز میں، اور اپنے گھروں میں پڑھیں۔ بہرحال کچھ تو اس میں نفل نماز پڑھیں، اور کچھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے آپ تھک گئے تو اب دعا کا اہتمام کریں۔ دعا میں اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنی عورتیں، بچوں، سب کے لیے، اور اپنے مرحومین کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے دعا مانگیں۔ اس وقت حالات بھی ہمارے ملک کے بہتر نہیں ہے، جگہ جگہ فساد بھڑک رہا ہے، کہیں مسجدوں کے، کہیں مدرسوں کے معاملہ ہے، تو کہیں تراویح ہو رہی ہے، وہاں تراویح پڑھتے پڑھتے لوگوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم اللہ سے امن کی دعائیں مانگیں، اور اپنے حالات کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہر آدمی جو بھی دعا اللہ سے اس میں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ دعا جائز ہو۔ اور حدیث کی کتابوں میں قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے 1 سال کا، بجٹ دے دیتا ہے فرشتوں کو، 1 سال میں اتنے بچے زمین پر پیدا ہوں گے، آئیں گے، اور اتنے انسان دنیا سے جائیں گے، اور اتنے حادثات ہوں گے، اور اتنے جو ہے فلاں آدمی کو عزت ملے گی، اتنا فلاں آدمی کو رزق ملے گا، اتنے ذلت ملے گی۔ یہ ساری چیزیں اس رات میں طے کر دی جاتی ہیں۔ اس میں اب جو آدمی اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگتا ہے بہتری اور بھلائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھلائی لکھ دیتا ہے۔ لیکن اس رات میں اگر ہم نے پوری عبادت کی اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو ہمارا پورا رات کا جاگنا بیکار چلا گیا۔ اسی طرح روزے ہم نے رکھا، لیکن روزے رکھتے وقت میں رکھنے کے بعد دن میں جو ہے لوگوں کی غیبت، جھوٹ بولتے رہے، فضول باتیں کرتے رہے، تو بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے دل پر، اپنے پورے بدن پر کنٹرول رکھیں، حتیٰ کہ ہماری آنکھیں بیوی پر بھی شہوت کی نظر سے نہ پڑیں روزے کی حالت میں۔ اتنا اہتمام کریں ہم لوگ، ہر چیز سے جو ہے بچنے کی، پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کھانے پینے کا روزہ، اس طرح تمام بدن کا، اعضاؤں کا روزہ ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے آج سے جو ہے مغرب سے پہلے اعتکاف کا عمل شروع ہوگا۔ جن لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ لوگ تیار ہو کر کے اپنا غسل وغیرہ کر کے نیت کر کے مسجد میں بیٹھیں گے، اور وہ جو ہے روزے کے ساتھ یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر روزہ انسان کا کسی وجہ سے فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کرنا آخری عشرے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اعتکاف کرتے تھے آخری عشرے کا، شب قدر کی تلاش کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، لیکن امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ امت جو ہے میرے بعد اس سنت کو ترک نہ کرے۔ اور معتکف پوری بستی کی طرف سے ایک نمائندہ ہے کہ اس بستی پر جو علائیں بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، اس معتکف کی برکت سے اللہ ان کو ٹلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر بستی میں کوئی آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اعتکاف کا بھی عمل کریں۔ معتکف بھی کئی طرح کی عبادتیں کر سکتا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی فون پر بھی بات کر سکتا ہے، لیکن جب پیشاب پاخانے کے لیے ضروری چیزوں کے لیے جا سکتا ہے، وضو کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر پیشاب پاخانہ کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں کسی سے بات کرنے لگا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر پیشاب پاخانے کے لیے گیا اور وہاں لائن لگی ہوئی ہے غسل خانے میں، تو وہاں کھڑا ہو کر انتظار کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف میں فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح وضو کرنے کے لیے گیا اور وضو کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں باتیں کرنے لگے، تو یہ بھی اعتکاف توڑنے والی چیز ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو نہانے کے لیے فوراً آدمی، غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو فوراً باہر نکل کر کے نہیں غسل کرے، اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بشری ضرورت ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ معتکف جو ہے نہ نہائے تو بہتر ہے 1 عشرہ تک، 10 دن تک، اور اگر اس کو نہانے کی زیادہ ہی ضرورت ہے تو وہ جو ہے مسجد کے اندر ہی کوئی ٹب وغیرہ بڑا برتن لے کر وہاں نہا سکتا ہے۔ اگر اپنا سر دھونا چاہتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر، واش بیسن ہے اگر کہیں لگا ہوا تو اس میں اپنا سر مسجد میں کھڑا ہو کر وہ دھونے کے لیے اس میں بڑھا سکتا ہے، اتنا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غسل فرض نہیں ہوا اور پھر آپ غسل کرنے کے لیے باہر نکلیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہوگا، پھر اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ، وہاں اس کے جو وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی 1 دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، اللہ اس کو 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرے، ایک روایت کے مطابق اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہم جو ہے اعتکاف بھی کریں اور ان راتوں کی تلاش میں جو ہے عبادت بھی کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کرے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑی اہم دن ہیں اور بڑی اہم راتیں آنے والی ہیں، شروع ہونے والی ہیں۔
اور یہی موقع ہیں جن میں ہم جو ہے اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اگر ان موقعوں کو ہم نے گنوا دیا تو پھر اور کون سا زمانہ آئے گا جس میں ہم اپنی آخرت اور قبر کی تیاری کریں گے۔ یہ بڑے موقع ہیں، ان میں ہمیں جو ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ بنانا ہے، تاکہ ہم جو ہے آخرت اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔